السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ احباب بخیر ہوں گے۔ سوال و جواب کے سیشن میں پھر سے لائیو حاضر ہوں۔ بہت سے سوالات احباب کے آئے ہیں جن کا جواب دینا ہے آج۔ اللہ رب العزت میری صحیح رہنمائی فرمائے، آمین۔ محمد احمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب خواب کے متعلق ایک سوال معلوم کرنا تھا۔ تعبیر خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا ہر خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکتی ہے؟ مثلاً وہ خوشی کے متعلق ہو یا موت اور غم کے متعلق، اور کس کس خواب کی تعبیر و تشہیر کرنا چاہیے؟ دیکھیں محترم، اصولی طور پر یہ سمجھیں کہ خواب دین میں کوئی حجت نہیں ہے، اس سے کوئی دینی مسئلہ ثابت ہو یا کوئی جائز ناجائز ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں ایک تائید ہوتی ہے۔ اب بعض خواب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں جسے رؤیا صادقہ کہا جاتا ہے، حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور حدیث میں اس کو نبوت کا 46واں حصہ کہا گیا ہے۔ عموماً وہ خواب ہوتے ہیں جو آدمی فجر سے پہلے گہری نیند میں دیکھتا ہے، اور دل دماغ پیٹ ووٹ صحیح ہو تو، اور وہ خواب اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے کا مطلب ہے اس میں کوئی آپ کو خوشخبری، کوئی بشارت دی گئی ہے، تو ایسا خواب تو لوگوں سے بیان بھی کیا جا سکتا ہے، شیئر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض خواب ہوتے ہیں محض خیالات ہوتے ہیں کہ آپ نے دن بھر جو خیال پکایا ہے دل دماغ میں کہ ہم کو لگژری کار سے چلنا ہے، تو بلڈنگ میں رہنا ہے، محل بنانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، تو پتہ چلا کہ خواب میں بھی آپ ہیلی کاپٹر سے اڑ رہے ہیں، تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، یہ صرف اوہام ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، اور بعض شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ عموماً آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، وہ گندے خواب ہوتے ہیں، فسق و فجور، گندگیاں اس میں نظر آتی ہے، کبھی آپ کوئی اور غلط کام کرتے نظر آتے ہیں، کبھی کسی کا قتل ہو رہا ہے، کسی کا مار دے رہے ہیں۔ ایسے خواب میں اگر حدیث میں حکم ہے کہ نیند کھل جائے تو پھر آدمی اٹھ کر کے دائیں طرف 3 مرتبہ دھتکار دے، اللہ سے پناہ مانگے، پھر کروٹ بدل کر کے لیٹ جائے۔ ایسا خواب کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جس خواب میں یہ لگے کہ ہمیں نقصان پہنچایا گیا ہے، ہمیں قتل کر دیا گیا ہے، ہماری گردن الگ ہو گئی ہے، اس طرح کا کچھ نظر آئے۔ باقی یہ کہ اگر لگ رہا ہے کہ خواب ٹھیک ٹھاک ہے تو بیان کی جائے، لیکن بیان کس سے کیا جائے؟ حدیث میں اس کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بیان کرو تو کس سے بیان کرو؟ الحبیب اللبیب۔ 2 شرطیں، ایک تو یہ کہ وہ آپ کا دوست ہو تاکہ دشمنی میں کہیں غلط تعبیر نہ دے، آپ نقصان نہ اٹھا لیں، اور دوسرے یہ کہ اللبیب دانا اور عقلمند پڑھا لکھا ہو تاکہ جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے غلط تعبیر نہ دے کہیں آپ اس کی وجہ سے کوئی نقصان اٹھا لیں۔ تو ان دونوں چیزوں کا خیال کرتے ہوئے ایسے خواب کو پھر بیان کرنا چاہیے، اور اگر تعبیر صحیح مل گئی ہے اس کی تشہیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر لگتا ہے کہ خواب ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یا ایسا لگا ہے کہ خواب میں کچھ غلط قسم کی چیزیں نظر آئی ہیں، تو پھر اس کی کبھی تعبیر اور تشہیر کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ شہباز احمد مانی کلاں جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، میں نے اپنی والدہ سے عمرہ کرانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن رمضان المبارک میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اب اس کا کیا حکم ہے؟ محترم، اب بہتر یہ ہے کہ اصال ثواب کے طور پہ آپ ان کی طرف سے کر دیں۔ آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ کسی اور سے کرا لیں۔ جو وعدہ کیا ہے تو اس وعدہ کو پورا کرنا چاہیے حتی الامکان۔ محمد توصیف جموئی بہار سے پوچھتے ہیں، کیا گرگٹ کو مارنا شریعت کی نظر میں باعث اجر و ثواب ہے؟ برائے مہربانی مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ جی بالکل ثواب ہے۔ حدیث میں ہے من قتل وزغتن فی اول ضربۃ، جس نے گرگٹ یا چھپکلی وغیرہ کو پہلے ضرب میں، پہلی مرتبہ میں مار دیا تو اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر اس سے کم میں مارا تو اور نیکی گھٹ جائے گی۔ اس سے کم میں یعنی کئی جھٹکے لگے، کئی مرتبہ چھڑی یا ڈنڈے وغیرہ چلانے پڑتے ہیں، تو جتنی مرتبہ آپ ماریں گے، جتنی کرات اور مرات میں، جتنی دفعات میں، اتنی آپ کی نیکیاں گھٹتی چلی جائیں گی۔ محمد اشرف کوٹریا جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، تعویذ پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں محترم، بنیادی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ ابو داؤد شریف جلد ثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھاڑ پھونک اور تعویذ میں کوئی حرج نہیں جب تک کہ اس میں شرکیہ کلمات اور شرکیہ باتیں نہ ہوں۔ تو اس طرح سے اگر شرکیہ چیز نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تعویذ یہ بچوں کے لیے، بعض صحابہ کرام سے پہنانا ثابت ہے، وہ بچوں کے لیے، چونکہ وہ دعا پڑھ نہیں سکتے، دعا پڑھائی نہیں جا سکتی ان کو آسانی سے، اس لیے ان کے گلے میں تعویذ لٹکا دیا گیا۔ اور بڑوں کے لیے نہیں ہے، اصل تو دعا پڑھنا ہے، اصل دعا مانگنا ہے، پناہ والی دعائیں باقاعدہ پڑھنے اور مانگنی ہے۔ تو جو لوگ تعویذ استعمال کرتے ہیں، جیسے آج کل ایک دم رواج پکڑ رہا ہے، تو یہ غلط طریقہ رائج ہو رہا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی یہ کہ فی نفسی تعویذ پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے جائز بالکل، لیکن یہ کہ جس انداز سے لوگ آج کل تعویذ پہننے کو یا تعویذ والے کو در پہ جا کر کے جیسے پڑے رہتے ہیں مسجد وغیرہ چھوڑ کر کے،
یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ محمد وامق شیرازی سبزی منڈی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں شوال کے 6 روزے جو ہیں وہ 10 شوال کے اندر رکھنا ہے یا پورے ماہ کے اندر؟ مدلل مفصل جواب مطلوب ہے۔ دیکھیں محترم، حدیث میں بس اتنا ہے ثم اتبعہ ستا من شوال کہ رمضان کے روزے رکھے اور 6 روزے شوال کے رکھ لے تو سمجھا جائے گا کہ جیسے پورے زمانے کا پورے سال کا اس نے روزہ رکھا ہے۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شوال کے فوراً بعد رکھے یا پورے مہینے میں رکھے، اس لیے پورے مہینے میں فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ پورے مہینے میں رکھنے کی گنجائش ہے، اور اگر متفرق طور پر رکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ اب بعض لوگ سوچتے ہیں کہ یار ایک ایک کر کے رکھیں گے تو ناغا کر کے تو کہیں اسکتا نہ جائیں، چھوٹ نہ جائے، تو لگاتار رکھ ڈالتے ہیں۔ باقی یہ کہ متفرق طور پر رکھنے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ زیادہ بہتر ہے۔ محمد جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں، پوچھنا یہ تھا کیا گانے کے انداز میں نعت اور حمد پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ دیکھیے یہی طرز گانے والا شروع کیا گیا اور ہمارے بہت سے لوگوں نے منع نہیں کیا، یہ گویے گاتے رہے اور نعت کو اور حمد کو لے جا کر کے گانا ایک دم بنا ڈالا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب اس میں میوزک وغیرہ جو تمام چیزیں شرعی طور پر ناجائز اور غلط ہیں وہ تمام کے تمام داخل کر دی گئی ہیں، اور وہ بھی نعت اور حمد کے اندر یہ بہت ہی غلط طریقہ رائج ہو چکا ہے۔ محمد عرفان مئو یو پی سے پوچھتے ہیں کسی پر تہمت لگانے پر ایسے 3-4 گواہ کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے اپنی آنکھ سے کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو، ورنہ تہمت لگانے والے پر حد جاری ہوتی ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں اگر کوئی موبائل سے ویڈیو بنا لے تو اس کی بات کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ مدلل و مفصل جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیں 3 نہیں 4 گواہ ہیں، اور اس میں ویسے ہی دیکھا ہو کل کیل فی المکحلہ، جیسے سرمے میں سرما دانی میں سرما کی سلائی ہوا کرتی، ایسے انہوں نے دیکھا ہو تب جا کر کے اس کا ثبوت مانا جائے گا۔ سوال آپ نے کیا ہے کہ اگر ویڈیو بنا لے، ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ویڈیو بنانے کے بعد ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آواز میں بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے، ویڈیو میں بھی ہوتی ہے، اور حدود ذرا سی بھی شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحدود تندری بالشبہات، حدود شبہات سے ساقط ہو جایا کرتی ہیں، اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قاضی فیصلہ میں غلطی کر دے یہی بہتر ہے اس کے حق میں کہ کسی کو ناحق کو قتل کروائے۔ تو اس طرح کی ویڈیو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ عبد الرحمن بھادو اعظم گڑھ یو پی سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب ہمارے یہاں مسجد میں 2 امام ہیں، دونوں امام کبھی 2 منٹ کبھی 5 منٹ لیٹ آتے ہیں، کیا ان کو اس طرح سے لیٹ آ کر امامت کرنا درست ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ امامت میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ہاں لیٹ آنا مستقل ایک مزاج بنا لینا کہ ہر نماز میں لیٹ ہی پہنچے، یہ غلط طریقہ ہے۔ باقی کبھی کبھار اگر کوئی ہو جاتا ہے تو وہ بھی بیچارہ ایک انسان ہے، کوئی فرشتہ نہیں، آسمان سے ٹپکا نہیں ہے، وہ بھی اسی دنیا کا انسان ہے، اس کو بھی پیشاب پیخانہ لگتی ہے، اس کو بھی اور بشری تقاضے اور ضروریات ہیں۔ مشکل یہ ہے کہ ہم 5 نمازوں میں 1 رکعت 2 رکعت غائب رکھتے ہیں تو اپنا کوئی فکر نہیں ہوتی، اور امام صاحب آدھا منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو لوگ گھیرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کہاں رہ گئے تھے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ آ کے امام پہ چلانے لگتا ہے، انتہائی غلط طریقہ ہے۔ باقی امام کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے۔ دلشاد احمد سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میرے پاس ایک صاحب کچھ سامان رکھے ہوئے تھے، وہ اپنے وطن چلے گئے ہیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے نہیں آ سکے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو رہا ہے، اب اس سامان کا کیا کروں؟ دیکھیں اس طرح کے سوال کا جواب میں پہلے بھی کہیں دے چکا ہوں، مجھے یاد پڑتا ہے۔ ایسے تمام سامان جو کسی کے آپ کے پاس رہ گئے ہیں کوشش کر کے جو مالک ہے اس کو پہنچایا جائے، اگر مالک نہیں مل رہا ہے کسی وجہ سے یا دنیا میں نہیں رہ گیا تو اس کے ورثہ کو پہنچا دیا جائے، اور اگر اس کے ورثہ بھی نہیں ہیں یا ورثہ نہیں مل رہے ہیں کسی وجہ سے تو پھر اسے بیت المال میں اس کے نام پہ جمع کرا دیا جائے، اور اگر بیت المال بھی نہیں، جیسے ہم ہندوستان میں رہ رہے ہیں تو فقہاء نے لکھا اس کے نام پہ صدقہ کر دیا جائے، انشاءاللہ آدمی بری الذمہ ہو جائے گا۔ محمد عادل گرینی جونپور یو پی سے پوچھتے ہیں کسی شرابی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی طور پہ کھانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، باقی یہ کہ اصلاح کا دونوں طریقہ ہو سکتا ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دوری بنائیں، قطع تعلق کریں، تب پریشر بنتا ہے، آدمی غلط کاموں سے باز آتا ہے تو آدمی یہ کرے، اور کبھی یہ لگتا ہے کہ نہیں اسی میں گھس کر کے ہمیں اس کی برائیوں کو روکنا اور ختم کرنا ہے، یہ بھی طریقہ ایک ہے، تو بالکل کھا پی سکتے ہیں، اس نیت سے کوئی حرج نہیں ہے۔ ماں عالم باغی جلال پور امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں حضرت اگر کوئی دعا میرے موبائل میں ہے میں اس کو اگر ڈیلیٹ کر دوں تو کوئی گناہ ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور اس کو ہٹا سکتے ہیں اور رکھ بھی سکتے ہیں۔ ملک سعید الرحمان عالن پور امبیڈکر نگر یو پی سے پوچھتے ہیں مسئلہ یہ کہ سعودی عرب میں انسانی انشورنس کے تحت کسی حادثے میں جانی یا مالی نقصان کے وقت انشورنس کمپنیاں جو پیسہ دیتی ہیں کیا اس کا لینا جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو کیا اس پیسے پر زکوٰۃ بھی واجب ہوگی؟ دیکھیں ایک تو تکافل فنڈ والا وہاں پہ چلتا ہے، اگر اس سے دے رہے ہیں تب تو جائز ہے، اور لینا جب جائز ہے تو زکوٰۃ بھی آئے گی۔
باقی انشورنس والا وہاں سسٹم کیا اس کا طریقہ کار ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں کے کسی عالم سے وہاں کے لوگوں سے رابطہ کریں تو وہی صحیح آپ کو بتا سکتے ہیں۔ حافظ محمد عادل سمستی پور بہار سے پوچھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی انسان کو مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے آنے لگتے ہیں، کیا بات درست ہے؟ کرکٹر جو میدان پر سجدہ کرتے ہیں کیا درست ہے؟ دیکھیں یہ عوام میں مشہور ہے، 40 دن پہلے سے احساس ہو جاتا ہے، یہ وہ ہے، ہو سکتا ہے کسی کچھ اندازہ ہو جاتا ہو، کچھ لگنے لگتا ہو کہ بھائی ہمیں رہنا نہیں ہے۔ باقی آج کل ڈپریشن وغیرہ کی شکایت ہے تو بہت سے لوگوں کو یوں ہی لگتا رہتا ہے، باقی ایسا کچھ ہے نہیں۔ کرکٹر میدان پر سجدہ کرتے ہیں درست ہے؟ دیکھیں محض سجدہ اس کے اکثر علماء اجازت نہیں دیتے ہیں، بعض علماء نے اجازت بھی دی ہے، اگر کوئی جوش میں آ کر کے سجدے میں گر جاتا ہے تو کوئی اس پر فتویٰ بھی بہت نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ باقی یہ کہ کمی کچھ کرکٹر ایسے ہیں جو بجائے پچھم کے پورب اور دکن جہاں بھی ہوتے ہیں ویسے ہی سجدہ کر لیتے ہیں، ظاہر ہے یہ غلط ہے۔ میسج جب دینا ہی ہے ہم کہ اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں تو ٹھیک سے سجدہ کرنا چاہیے، جیسا کہ بعض کرکٹر باضابطہ ہیلمٹ وغیرہ ہٹا کر کے اور پچھم کی طرف گرتے ہیں سجدہ میں، تو جوش میں ایسا کبھی کوئی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد ایوب حلیمی سعودی عرب سے پوچھتے ہیں، کیا مصلی پر پرہیز کرنا درست ہے؟ ایک صاحب فرما رہے ہیں اس پر 24 گھنٹے فرشتے رہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، شاید وہ نہ رہتے ہوں خود مصلی پہ تو فرشتوں کو کیا بیٹھا دیا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں، آپ پرہیز بھی کر سکتے ہیں اور فرشتے رہتے ہیں 24 گھنٹے، ایسی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ محمد سلمان قمر بیگو سرائے بہار سے پوچھتے ہیں، زیر ناف بال موڑنے کے بعد غسل کرنا ضروری ہے؟ اگر غسل نہیں کریں گے تو نماز ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کوئی نجاست اور کوئی گندگی نہ نکلی نہ لگی ہے، اس لیے غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کوئی کر لے تو الگ بات ہے، باقی جب غسل ضروری بھی نہیں ہے تو نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد سعود ندوہ سرائے اعظم گڑھ یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ معتکف غسل جنابت کے علاوہ غسل کیوں نہیں کر سکتا؟ مفصل و مدلل جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیں وہاں آپ گئے ہیں اللہ اللہ کرنے کے لیے، وہاں ہم گئے ہیں اللہ کی یاد میں مست ہونے کے لیے، وہاں اس لیے نہیں گئے ہیں کہ وہاں بیٹھ کر کے ہم اپنے آپ کو صفائی ستھرائی ہو کے پابند بنائیں۔ جیسے حج میں ہوتا ہے کہ جب آپ احرام پہن لیتے ہیں نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ بال کاٹ سکتے ہیں، ایک دیوانہ وار رہتے ہیں، ایسے یہاں بھی تھوڑی دیوانگی دکھانے گئے تو کچھ پتہ چلنا چاہیے، اس لیے عام طور پہ غسل سے منع کیا جاتا ہے۔ شمیم احمد خان جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی اذان کے بعد اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ نہ پڑھے بلکہ اس کے بدلے عمری قضا پڑھے تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ مدلل و مفصل جواب مرحمت فرمائیں۔ دیکھیں محترم، اس کے بدلے نہیں بلکہ اس کو پڑھنا ہی ہے قضا، کیونکہ قضا کے بارے میں اللہ کل سوال کرے گا کہ بھئی آپ کے ذمہ یہ چیزیں باقی تھیں، آپ نے اس کا کیا کیا ہے۔ اور نفل کے بارے میں یہ نہیں سوال ہوگا کہ 5 رکعت نفل 4 رکعت نفل کیوں نہیں پڑھے تھے، پڑھے گا تو زیادہ ثواب ملے گا، نہیں پڑھے گا تو سوال ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو چیز آپ کے ذمہ ہے اس کا سوال تو ہونا ہی ہونا ہے۔ جیسے آپ کے ذمہ کسی کا قرضہ ہے، آپ نہ دیں اور صدقہ و خیرات کرتے رہیں تو کل قیامت میں پکڑ ہو جائے گی، بھائی آپ نے قرضہ کیوں نہیں ادا کیا تھا فلاں نے، کہ آپ کہیں گے ہم صدقہ و خیرات کر رہے تھے، تو پہلے آپ کو قرضہ ادا کرنا ہے، صدقہ و خیرات بعد میں کرنا ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ہے۔ ابو ریان دہلی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اگر مسجد 3-4 منزلہ ہو تو کیا بیچ والی منزل یعنی دوسری یا تیسری منزل چھوڑ کر سب سے اوپر والی منزل پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جبکہ بیچ والی منزل پر کوئی بھی آدمی نہ ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہوں گے مسجد جب بنتی ہے تو مسجد کی جو حدود ہوتے ہیں وہ تحت الثری سے لے کر کے زمین کے نچلے حصے لے کر کے ثریہ تک، آسمان تک چلے جائیے، اس کا حکم مسجد ہی کا ہوتا ہے، اس کے کسی بھی حصے میں آپ نماز پڑھیں گے وہ مسجد ہی کے حکم میں رہے گی اور نماز ہو جائے گی۔ محمد احمد فتح پور کبیر نگر یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ اگر سامنے کوئی آئینہ ہو اور نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی۔ دیکھا آئینہ میں جو عکس نظر آتا ہے وہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے، اس لیے اس سے نماز پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ہاں اگر اس طرح سے آئینہ لگا ہوا ہے کہ پورا عکس آپ کا نظر آ رہا ہے اور خشوع خضوع میں آپ کے خلل پڑ رہا ہے تو اس وقت کراہت ہے، باقی یہ کہ نماز ہو جائے گی۔ محمد احسان لال دروازہ جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، اگر غیر مسلم بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرے تو کیا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھنا صرف کافی نہیں ہے، ساتھ ساتھ یہ کہ وہ کتابی ہو، یعنی کتاب پر اور اللہ پر کم سے کم کسی درجے میں ایمان ہو، تب جا کر کے اگر وہ بسم اللہ کا نام لے کر کے ذبح کرے تب وہ گنجائش ہے، ورنہ گنجائش نہیں ہے۔ محمد تاجر ڈھیما سلطان پور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایمو پر ایک گروپ چلا رہا ہوں، اس میں لڑکے اور لڑکیاں بھی ہیں، اس میں بات بھی ہوتی ہے، تو بات کرنا اور گروپ چلانا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں
کہ منگنی ہو جانے کے بعد بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہاں غیر محرموں سے چیٹنگ چل رہی ہے، پھر اس کے انجام کتنے بھیانک نکلتے ہیں پھر دنیا جانتی ہے، اور یہ سب کیا کہاں تک پہنچا دیتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عامر خان مانی کلاں جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرے پاس ایک بکرا ہے، اس کو کسی نے مار دیا تھا، تب سے وہ ہلکا سا لنگڑا کر چلتا ہے لیکن اپنے پیر کے سہارے چلتا ہے، تو کیا اس کی قربانی درست ہے؟ ابھی آپ نے پوچھا ہے، جب تو ایک ہفتہ گزر چکا ہے اور مہینہ باقی ہے، تو ظاہر ہے وہ تو اور ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ علاج کریں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں سہارا لے کر کے چلتا ہے، تو جو قربانی کا جانور لنگڑا کے چلتا ہو لیکن سہارا لے لیتا ہو تو اس کی قربانی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد دانش بڑکڑا جونپور یوپی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب بچپن میں میرا نام عبد الرحمن تھا، نکاح اور عقیقہ محمد دانش کے نام سے ہوا ہے، تو میں اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمن رکھ سکتا ہوں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، ایک آپ کا نام ہوتا آلریڈی تب بھی آپ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کا نام پہلے سے ہوتا ہے اور اگر اڑوس پڑوس میں کسی نے رکھ لیا تو ایک بلوہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ہنگامہ۔ ناموں کو ہم لوگ اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، بہت غلط طریقہ ہے۔ بھائی نام کا کتنا ہی کوئی رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، اور اس پہ کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ عربوں میں چلے جائیے، باپ دادا اور نانا پردانا سب کا نام ایک چل رہا ہے، پتہ چلا کہ احمد ابن احمد چل رہے ہیں، محمد ابن محمد ہی چل رہے ہیں، اس میں فرق کرنے کے لیے آگے پیچھے کچھ لگا دیتے ہیں، اور ہمارے یہاں اگر کسی نے رکھ لیا تو ایک بوال ہو جاتا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارا نام احمد شمیم ہے، جس کو جتنا چاہے رکھے، ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے۔ محمد عمران بلیا یوپی سے پوچھتے ہیں، کیا گھر پر نماز جمعہ جائز ہے؟ حالانکہ گھر کے کچھ لوگ 5 وقتہ نماز مسجد ہی میں پڑھتے ہیں اور مسجد میں عمومی نماز ہو رہی ہے۔ محترم، جب عمومی نماز ہو رہی ہے تو گھر پہ وہ کیوں پڑھیں گے؟ اس طرح سے گھر پہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، درست نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صلوات کا سیشن پورا ہوا۔